السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرض علوم کورس میں آج ہماری تیسری کلاس ہے اور انشاءاللہ عز و جل آج ہم توحید کی اقسام اور چند سوالات جو ہے وہ جانیں گے۔ تو سب سے پہلے توحید کا شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کے اعتبار سے مختص اور منفرد ہونا۔ عام طور پر یہ کہ توحید اس کے اسماء کے ساتھ ہو یا صفات کے ساتھ ہو یا افعال کے ساتھ ہو یا عبادت کے ساتھ ہو، پس جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا اور واحد اور یکتا ماننا واجب ہے، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب توحید کی بنیادی تین اقسام ہیں، ایک توحید الربوبیت، دوسری توحید الاسماء والصفات، تیسری توحید الالوہیت۔ اور اسی توحید کو جو ہے توحید العبادات بھی کہتے ہیں یا توحید العبادت بھی کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلی قسم توحید الربوبیت یا توحید الربوبیت، اللہ تعالیٰ کا خلق یعنی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، اور ملک یعنی قدرت، اور تدبیر یعنی ارادہ کرنا، یہ تینوں چیزوں کے لحاظ سے منفرد ہونا، یہ بندہ ایمان رکھے اور اس پہ یقین ہو۔ یعنی ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تدبیر کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال کیا جائے کہ تصویر بنانے والے کے لیے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس کو زندہ کرو جس کی تم نے تخلیق کی تھی، یعنی اسے کہا جائے گا کہ اس کو زندہ کرو جس کی تم نے تخلیق کی تھی، یعنی جس کی تصویر بنائی تھی، تو وہاں پہ تخلیق کا مطلب آ رہا ہے، تخلیق کا معنی آ رہا ہے یا تخلیق کا لفظ آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی خالق ہیں اور بھی تخلیق کرنے والے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ تخلیق یا خلق ثابت ہے وہ اس کی غیر ہے جو مخلوق کے لیے خلق ثابت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ خلق یا تخلیق استعمال کیا جائے گا اس کا معنی مفہوم اور ہے، اور مخلوق کے لیے جو لفظ خلق اور تخلیق کیا جائے گا اس کا معنی مفہوم اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو خلق یا تخلیق کا لفظ ثابت ہے وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا ہے۔ مثلا انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو یہ عدم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، عدم سے اس کو جو ہے وجود میں لایا، تو اس کو کوئی اور جو ہے عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا، اور اس کا کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اور جو خلق یا تخلیق مخلوق کے لیے ثابت ہے وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا ثابت نہیں، بلکہ کسی چیز کو ایک حال سے دوسری حال کی طرف، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تبدیل کرنا ہے۔ مثلا جو لکڑی بنانے والا ہوتا ہے بڑھئی، وہ درخت سے دروازہ بناتا ہے، وہ دروازے کو وجود میں نہیں لاتا بلکہ درخت کی لکڑی کو ایک حال سے دوسری حال کی طرف متغیر کرتا ہے۔ اور تخلیق لکڑی کی کس نے کی ہے؟ خالق کائنات نے کی ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں لفظ ملک استعمال کیا تھا وہ ہے ملکیت۔ جو اللہ عز و جل کے لیے ملکیت ثابت ہے وہ اس کی غیر ہے جو ملکیت انسان کے لیے ثابت ہے۔ یعنی جب ملکیت مثلا کہا جاتا ہے یہ موبائل میری ملکیت ہے، تو اس ملکیت میں اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں بنیادی فرق ہے۔ مثلا انسان کسی باندی یا غلام کو خرید لے تو وہ اس کا مطلقاً مالک نہیں ہوتا، کوئی چیز خرید لے تو وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس باندی یا غلام کو قتل کرنے کا مالک ہرگز نہیں ہے۔
یا باندی یا وہ غلام کے ساتھ غیر شرعی سلوک کرنے کا بھی مالک نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا مالک ہے وہ مطلقاً مالک ہوتا ہے۔ اور مثلاً انسان کوئی کتاب خرید لے تو وہ اس کا مالک ہے، لیکن وہ اس کتاب کو جلانے کا اختیار نہیں رکھتا، تو معلوم ہوا کہ انسان کو اگر ملکیت حاصل ہو تو وہ ملکیت مطلقہ نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ علی الاطلاق مالک ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کسی اونٹ یا بھیڑ کو خرید لے تو اس کے لیے اس پر سوار ہونا، اس سے نفع اٹھانا جائز ہے، اس کو ذبح کر کے کھانا جائز ہے، لیکن اس کے لیے اس کو عذاب دینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے کہ اس کے پیٹھ میں کوئی چیز جو ہے وہ ڈال دے اور زخم ڈال دے تو اس کو جو ہے اس کا اختیار نہیں ہے، اس کا وہ مالک نہیں ہے۔ اسی طرح جو تیسرا لفظ استعمال کیا گیا تھا تدبیر، تدبیر کا حال بھی اسی طرح خلق اور ملک جو ہے یعنی تخلیق اور ملکیت کی طرح ہے کہ انسان اپنی ملکیت میں تدبیر کرتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہے گا کہ یہ کام کرو، دوسرے بیٹے سے کہے گا یہ کام نہ کرو، لیکن وہ احکام شریعہ کے تابع ہو کر کہے گا۔ اور تدبیر مطلق صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے، یعنی انسان اگر کسی کو کوئی حکم بھی دے گا تو اس احکام شریعہ کے دائرے میں رہ کے حکم دے گا، اگر باہر نکل کے کوئی حکم دے گا تو اس کا حکم قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور تدبیر مطلق صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے یا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تخلیق میں یعنی خلق میں پیدا کرنے میں چیزوں کو، اور ملک یعنی ملکیت میں، اور تدبیر یعنی ارادہ فرمانے میں منفرد ہے۔ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے۔ اب دوسری قسم تھی توحید الاسماء والصفات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء اور صفات میں منفرد ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں بھی تنہا ہے، اور وہ اپنے اسماء جو اس کے نام ہیں اس میں بھی وہ تنہا مالک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بلا تمثیل اسماء کو ثابت کرتے ہیں، اور اس کی تنزیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بلا تعطیل ثابت کرتے ہیں۔ تعطیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی صفت کا ہم انکار نہیں کرتے۔ مثلاً اللہ عز و جل کا ہاتھ بھی ہے اور مخلوق کا بھی ہاتھ ہے، لیکن ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے ہاتھ کی توحید بیان کریں کہ اس کا ہاتھ ایسا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ کے مشابہ نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاتھ کی بناوٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دست ہے، دست قدرت، وہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں یا اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو مخلوق کے ہاتھ کی مثل قرار دیا تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جس طرح ہمارا ہاتھ ہے اللہ کا اس طرح کا ہاتھ ہے تو وہ آدمی مشرک ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی انسان کا نام خالد ہے، اور خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، لیکن بہرحال وہ مرے گا ضرور، اور اللہ تعالیٰ خالد ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں، نام میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اسی طرح کبھی مخلوق کا نام بھی عزیز تو ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی عزت اور غلبہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور اس کے لیے دائماً ہمیشہ کے لیے عزت اور ہمیشہ کے لیے غلبہ ہے۔ تو یہ دوسری قسم تھی توحید الاسماء والصفات۔ اب تیسری قسم ہے توحید الالوہیت۔ توحید الالوہیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہونے میں منفرد ہے، یعنی اس کی عبادت کرنے میں وہ منفرد ہے۔ کوئی کسی بندے کی یا کسی ذات کی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی جو ہے وہ عبادت جائز نہیں ہے، نہیں کی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے غیر کی عبادت نہیں کی جائے گی، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا غیر فرشتہ ہو یا رسول ہو یا اللہ کا ولی ہو یا کوئی نیک بندہ ہو یا بادشاہ ہو یا ماں ہو یا باپ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید الربوبیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔
آپ پوچھیے یا آپ کہیے کہ 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی کا سب ہے۔ یعنی سب جو ہے وہ توحید الربوبیت کو مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا رب کون ہے، سب یہی کہیں گے، کافر بھی یہی کہیں گے، مومن بھی یہی کہیں گے کہ اللہ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ آپ ان سے کہیے تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے، اور زندہ سے مردے کو کون نکالتا ہے، اور نظام کائنات کون چلاتا ہے، تو وہ ضرور بالضرور کہیں گے اللہ۔ پھر آپ کہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ تو توحید الربوبیت کو مشرکین بھی مانتے ہیں کہ ساری چیزوں کو پالنے والا خالق کائنات ہے، رب ہے، اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا رب واحد ہے، لیکن توحید الوہیت میں ان کا مسلمانوں کے ساتھ اختلاف تھا۔ وہ اقرار کرتے تھے کہ کائنات کا رب ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے باوجود وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، خواہ بت معین ہوں جیسے لات و عزا، منات اور حبل وغیرہ، یا غیر معین ہوں جیسے انہوں نے پتھروں سے نیک بندوں کی صورتیں تراش لی تھیں اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے، یہ ان کی جو پتھروں کی ہم عبادت کر رہے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب مل جائے گا، اور یہ بت ان کی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ شفاعت کریں گے یا سفارش کریں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کا قرب عطا کر دیں گے۔ اور تحقیق یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ ربوبیت میں ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اسی طرح وہ الوہیت میں بھی ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ جس طرح وہ تمام کائنات کو پیدا کرنے میں منفرد اکیلا ہے، اسی طرح وہ تمام کائنات کا معبود ہونے میں بھی اکیلا اور منفرد ہے۔ اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں آ کر یہی تبلیغ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ عام طور پر لوگ یہ تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن لوگوں نے مختلف معبود بنا رکھے تھے اور توحید الربوبیت کے قائل تھے، یعنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، چلانے والا ایک ہے، لیکن توحید الوہیت یعنی جس کی عبادت کی جائے وہ توحید کے منکر تھے، انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ الہ بنائے ہوئے تھے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے دنیا میں آ کر توحید الوہیت ہی کی تبلیغ کی کہ جس طرح تم یہ کہتے ہو کہ رب ایک ہے، اسی طرح عبادت بھی اس ایک رب کی جائے، نہ کہ بہت ساری چیزوں کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول، مکرم رسول بنا کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ سو تم زمین میں سفر کرو، پھر دیکھو کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا، ان کا کیا انجام ہوا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔
اور ہم نے آپ سے پہلے جس کو بھی رسول بنا کر بھیجا اس کی طرف ہم یہ وحی کیا کرتے تھے کہ بے شک میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو، انا فاعبدون، بس تم میری عبادت کرو۔ پس تمام رسول اس توحید کی تحقیق کے لیے مبعوث کی گئے اور اس بات کی دعوت دینے کے لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کی عبادت کی جائے اور اخلاص سے اس کی عبادت کی جائے۔ اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا، اور اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، وہ مجھے معبود سمجھیں، وہ میری عبادت کریں۔ پس تمام رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دی، اور تمام انبیاء کے سردار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ اور مدینہ میں قول اور فعل کے ساتھ توحید کی دعوت دی۔ اب اس دور میں توحید کے تقاضوں پر مسلمانوں کا کیا عمل ہے؟ تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس دور کے مسلمان توحید ربوبیت کے بھی معتقد ہیں اور توحید الوہیت کے بھی معتقد ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس جہان کا خالق، مالک اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف خالق کائنات ہے، اور اس کے سوا کوئی اس جہان کا خالق، مالک اور مدبر نہیں ہے۔ اور ان کا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کی مستحق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حتی الامکان احکام شریعہ پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تاہم بعض ان پڑھ اور غالی مسلمان اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر سجدے کرتے ہیں، ان سے منتیں یا منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، اپنی مشکلات اور مصائب میں ان سے سوال کرتے ہیں اور ان سے مدد چاہتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ ان اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کا مساوی یا برابر اور مستقل بذات نہیں مانتے، اس لیے ان امور میں سے کوئی بھی چیز شرک نہیں ہے، لیکن ان کا یہ عمل، ان کا یہ رویہ انبیاء کی تعلیم کے خلاف ضرور ہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ اپنی مشکلات اور مصائب میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے اور اسی سے سوال کیا جائے۔ اس کے علاوہ بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں، عرس کے نام پر وہاں میلہ وغیرہ لگتا ہے اور کھیل تماشے ہوتے ہیں اور بہت سارے احکام شریعہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور ناچ گانا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں قابل اصلاح ہیں، ان کی اصلاح ضروری ہے، وگرنہ عرس پہ صرف تلاوت قرآن کریم کا جو ہے وہ پڑھنا ہو، تلاوت ہو، تقریر ہو، آخر میں دعا ہو، تو یہ سارے امور جائز ہیں، آخر میں لنگر ہو تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اب اس کے علاوہ آتے ہیں چند سوالات کی طرف، وہ یہ ہیں کہ ذات و صفات کے بیان میں کہ قدیم کسے کہتے ہیں؟ قدیم وہ جو ہمیشہ سے ہے، اور ازلی کے بھی یہی معنی ہیں، یعنی ازلی اور قدیم کا ایک ہی معنی ہے، اور جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی و ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہیں، اور ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث یعنی ختم ہونے والی ہیں۔ جو عالم میں سے کسی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے تو وہ کافر اور مشرک ہے، جیسے آریہ کے روح اور مادہ کو قدیم مانتے ہیں، یقیناً وہ مشرک ہیں۔ حادث وہ شے ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر کسی کے پیدا کرنے سے ہو، اسی کو ممکن بھی کہتے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ باقی کے کیا معنی ہیں؟ باقی وہ جو ہمیشہ رہے، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں، اور یہ تمام صفات صرف اللہ پاک ہی کی ذات کے لیے ثابت ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ رب کریم کی ذات کے سوا اور کیا چیز قدیم ہے؟ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم، ازلی، ابدی ہیں، اور ذات و صفات کے سوا
سب چیزیں حادث ہیں۔ جو عالم میں سے کسی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے تو وہ کافر و مشرک ہو جائے گا، جیسے کہ اوپر بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے کیا معنی ہیں؟ تو اللہ خدا کے لیے اسم ذات ہے جو واجب الوجود ہے اور ہر کمال و خوبی کا جامع، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقص ہو پاک ہے۔ تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہیں۔ صفات کمالیہ کے کیا معنی ہے؟ تو رب کریم واجب الوجود ہے، اس کی ذات تمام کمالات اور خوبیوں سے آراستہ اور ہر قسم کے عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ تو اس کمال ذاتی کے لیے جن جن صفات سے اس کی ذات کا متصف یعنی موصوف ہونا ضروری ہے، ان صفات کو صفات کمالیہ کہتے ہیں۔ صفات کمالیہ کتنی ہیں؟ اللہ کریم کی ذات میں بہت سی صفتیں ہیں، جن میں سے اہم صفتیں 9 ہیں۔ باقی صفات انہی 9 صفتوں میں سے کسی نہ کسی کے تحت آ جاتی ہے، اور وہ 9 صفتیں یہ ہیں: حیات، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ارادہ اور مشیت، اسی طرح علم، اسی طرح سمع، بصر، سمع یعنی سننا، سننے کی قوت، بصر دیکھنے کی طاقت، کلام، اسی طرح تکوین و تخلیق کسی چیز کو پیدا کرنے کی قوت، اور رزاقیت رزق دینے کی قوت۔ حیات کے کیا معنی ہیں؟ اب ایک ایک چیز جو ہے وہ بیان کریں گے۔ حیات کے کیا معنی ہیں؟ وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور تمام چیزوں کو زندگی بخشنے والا ہے، پھر جب چاہتا ہے ان کو فنا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک قدرت والا ہے، اور اس میں کچھ بیان۔ اب یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اس کے بارے میں تو سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے۔ روزی دینا، زندگی دینا، موت دینا اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ گناہ معاف فرمانے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بغیر اس کے چھوڑے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت ذلت اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت سے نواز دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ جو کچھ کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے، اس کا ہر کام حکمت ہے۔ بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا ہر عمل ہر کام جو ہے وہ حکمت والا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ پاک ہر اس چیز جس میں عیب اور نقص یا نقصان ہو پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں پایا جانا محال یعنی ناممکن ہے۔ مثلا جھوٹ، دغا، دھوکہ، خیانت، ظلم، اور اسی طرح جہل یعنی کسی چیز کا نہ جاننا، بے حیاتی یعنی جو ہے مر جانا وغیرہ، جتنے بھی عیوب ہیں اس پر قطعاً محال ہیں، یعنی یہ اللہ کے لیے ناممکن ہے۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، اس کا معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بھی محال ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ بری چیز ہے، اور بری چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کرنا ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور کذب یعنی جھوٹ ایسا گندا یا ناپاک عیب ہے جس سے تھوڑی ظاہری عزت والا بھی بچنا چاہتا ہے، بلکہ ایک بھنگی، شرابی اور چمار بھی اپنی طرف سے اس کی نسبت کرنا جو ہے گوارا نہیں کرتا، شرماتا ہے۔ تو کوئی مسلمان اپنے رب پر کیسے گمان کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے؟ یہ اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ اکثر دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ ان کی فتاوی کی جو کتب ہیں ان میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ رشید احمد گنگوئی کا جو فتاوی ہے، فتاوی گنگوئی، اس میں جو ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، اس وجہ سے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ ارادہ اور مشیت کے کیا معنی ہیں؟ اللہ پاک مرید ہے، یعنی اس میں ارادے کی صفت پائی جاتی ہے، اور اس کی مشیت و ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔
تمام چیزوں کو اپنے ارادے سے پیدا فرماتا ہے اور انہیں اپنے ارادے ہی سے تصرف فرماتا ہے، یہ نہیں کہ بے ارادہ اس سے فعل صادر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ازلی ارادے کے ماتحت ہی ہر چیز کا ظہور ہوتا ہے، اس پر کوئی چیز واجب اور ضروری نہیں کہ جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ مجبور ہو۔ مالک ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ صفت علم کے کیا معنی ہے؟ اللہ پاک علیم ہے، یعنی اس کو صفت علم حاصل ہے، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یا جو ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ ان سب کو ازل میں جانتا تھا، اب بھی جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء یعنی چیزیں بدلتی ہیں، اس کا علم نہیں بدلتا، ایک ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، وہ غیب و شہادت سب کو یکساں جانتا ہے۔ علم ذاتی اس کا خاصہ ہے، علم ذاتی اللہ کا خاصہ ہے۔ ہمیں جو علم ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، لیکن اللہ کا جو علم ہے وہ از خود ہے۔ صفت سمع و بصر سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک سمیع و بصیر ہے، یعنی اس میں صفت سماعت اور صفت بصارت ہے، ہر پست سے پست آواز تک کو سن سکتا ہے اور ہر باریک سے باریک کو دیکھ سکتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے اور ہر موجود کو دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر سیاہ تاریک رات میں سیاہ پہاڑ پر سیاہ چونٹی سیاہ پتھر پہ چل رہی ہو تو اس کے چلنے کی وجہ سے قدم سے جو اس پتھر پر نشان بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھتا ہے اور ان کو بھی سن سکتا ہے۔ صفت کلام سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک متکلم ہے، یعنی اس کو کلام کرنے کی صفت حاصل ہے، جس چیز کو چاہتا ہے خبر دیتا ہے اور انبیاء سے جسے جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ جس طرح وہ بے کان کے سنتا ہے، بے آنکھ کے دیکھتا ہے، اسی طرح وہ بغیر زبان کے بولتا ہے کہ یہ سب اجسام ہیں، یعنی زبان، کان، آنکھ، یہ سارے جسم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اجسام سے پاک ہے۔ اس کا کلام آواز سے پاک ہے، جس طرح ہم بولتے ہیں تو ہماری آواز پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اس طرح کی آواز سے جو ہے وہ پاک ہے۔ مثلا دیگر صفات کہ اس کا کلام بھی قدیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام بھی جو ہے وہ شروع سے ہے۔ تمام آسمانی کتابیں اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں اور مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام ہے، قدیم بلا صوت یعنی بغیر آواز ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا، لکھنا، سننا اور حفظ کرنا حادث ہیں، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو ہم نے پڑھا، لکھا اور سنا اور جو ہم نے حفظ کیا، یہ ساری چیزیں قدیم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہم نے سنا اور جو یاد کر لیا، یہ سارا کا سارا کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا قدیم ہے۔ یہ 7 صفات جو اوپر گزری، انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں یہ 7 صفات حیات، قدرت، سمع و بصر یعنی سننا دیکھنا، علم اور ارادہ اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں۔ یہ ہیں ذات صفاتیہ، یعنی وہ صفات جو ذاتیہ ہیں، یعنی صفات ذاتیہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائے جانا ضروری ہے، تو یہ ان کو کہتے ہیں صفات ذاتیہ۔ تو یہ 7 ہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ تکوین اور تخلیق سے کیا مراد ہے؟ تو تکوین و تخلیق سارے جہان کو پیدا کرنے کا نام ہے۔ اللہ پاک سارے جہان کا خالق ہے، یعنی تمام عالم اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور آئندہ بھی ہر چیز وہی پیدا کرے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور عالم کا مادہ، مثلا آگ، پانی، ہوا، خاک، جنہیں عناصر اربع کہتے ہیں، سب اسی کی مخلوق ہیں۔ چیزوں کو پیدا کرنے میں وہ کسی آلے کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے۔ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو کن یعنی ہو جا کہہ کر پیدا کر دیتا ہے۔ انسانوں کے کام اور عمل بھی سب اسی کے مخلوق ہیں، ذوات ہوں خواہ افعال ہوں، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ مارنا، جلانا یعنی زندہ کرنا، صحت دینا، بیمار کرنا، یعنی
اللہ جو ہے وہ صحت بھی اللہ دیتا ہے، جو ہے تندرستی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور بیمار بھی اللہ کرتا ہے۔ غنی کرنا، فقیر کرنا وغیرہ جتنی صفات ہیں جن کا تعلق مخلوق سے ہے اور جنہیں صفات فعلیہ بھی کہتے ہیں، ان سب کو صفات تکوین یا صفات تکوین و تخلیق کہتے ہیں۔ اب صفت رزاقیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک رزاق ہے، وہی تمام ذی روح کو رزق دینے والا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی مخلوق کو وہی روزی دیتا ہے، وہی ہر چیز کی پرورش کرتا ہے، وہی ساری کائنات کی تربیت فرماتا ہے، ہر چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج یعنی آہستہ آہستہ سلسلے کے ساتھ اس کے کمال مقدار تک پہنچاتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، یعنی تمام عالم کا پرورش کرنے والا، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے۔ ملائکہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں ان تمام کے وسیلے اور واسطے بھی اللہ تعالیٰ سے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ صفات سلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ صفات سلبیہ وہ ہیں جن سے اللہ پاک کی ذات مبرہ اور پاک ہے، منزہ ہے۔ مثلاً وہ جاہل نہیں، وہ بے اختیار اور بے کس نہیں، کسی بات سے معذور اور عاجز نہیں، اندھا نہیں، بیرا نہیں، گونگا نہیں، ظالم نہیں، مجسم یعنی جسم والا نہیں، زمانی اور مکانی نہیں یعنی کسی زمان کے لیے وہ خاص نہیں یا کسی مکان میں وہ پایا جائے وہ خاص نہیں۔ جہت و مکان، زبان اور حرکت و سکون، شکل و صورت اور تمام حوادثات یعنی زمانے سے پاک ہے۔ کھانے پینے اور تمام حوائج بشری یعنی انسانی حاجتوں اور ہر قسم کے تغیر و تبدل، حدوث اور احتیاج سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ نہ وہ کسی چیز میں حلول کیے ہوئے ہے کہ کسی چیز میں سما جائے، اور نہ اس میں کوئی چیز حلول کیے ہوئے ہے کہ اس میں پیوست ہو جائے۔ یوں ہی وہ ذات کسی کے ساتھ متحد بھی نہیں، جیسے برف پانی میں گھل کر ایک ہو جاتی ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کے لیے بیوی ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمانے سے بھی پاک ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ صرف ماضی میں پایا جاتا تھا یا مستقبل میں ہے یا زمانہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ رب کریم کا دیدار ممکن ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن، بلکہ یہ جنت میں ہر مسلمان کو اللہ کا دیدار ہوگا، جس سے اہل جنت کی آنکھیں روشن ہوں گی۔ دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی اور نعمت و دولت پیاری نہ ہوگی۔ رہا قلبی دیدار یعنی دل میں خیال سے اللہ کا دیدار یا خواب میں، تو یہ دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی ثابت ہے یا حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔ اللہ پاک یہ دولت ہمیں بھی میسر فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ کیا اللہ پاک کو اپنے افعال میں کسی غرض یا سبب کی احتیاج ہوتی ہے، یعنی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ اللہ کریم کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جن کی تفصیل وہی خوب جانتا ہے، خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ اس کے فعل کے لیے کوئی غرض نہیں۔ غرض اس فائدے کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے، اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج ہیں۔ مثلاً ہمیں بھوک مٹانے کے لیے جو ہے وہ کھانا پڑتا ہے، ہمیں جو ہے وہ بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے تو اسے زبان کی ضرورت نہیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، ہم آنکھوں کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے ان اجسام سے جو ہے وہ پاک ہے۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے سبب بنا دیا۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے، نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں اور دن کو پہاڑ نہ سوجے، کروڑ آگیں ہوں اور ایک تنکے پر داغ نہ لا سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری حکمت ہے۔ کس قہر کی آگ تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، کافروں نے ڈالا تو کوئی پاس بھی نہ جا سکتا تھا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو وہ بھی بسم ہو جاتا، وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ تو اسے ارشاد ہوا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم پر وہ آگ
گلے گلزار بن گئی۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم نے توحید کی 3 اقسام اور چند سوالات کے جوابات جانے، اور آئندہ کلاس میں انشاءاللہ شرک کا بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔